بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو پیمپرس یا ڈائپر سے متعلق ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ہی ہم لوگوں نے دیکھا، بذات خود ہم نے بھی دیکھا، اور تھوڑے سے جو عمر رکھتے ہیں 30-35 سال کی عمر جن کی ہے، ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ بچوں کو ہر صورت میں لنگوٹ پہناتے تھے۔ پیمپر یا ڈائپرس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ رات کو اگر بچہ لنگوٹ پہن کر سو رہا ہے اور اچانک اس نے چیخ ماری یا رونا شروع کر دیا، فوراً بچے کی والدہ کو اٹھاتے کہ بھائی یہ دیکھو شاید اس نے پیشاب کر دیا ہے یا پوٹی کر دیا ہے۔ فوراً اٹھتی اور اٹھ کر لنگوٹ چینج کرتی اور پھر بچہ آرام سے اس کو پھر سلا دیتی۔ اب یہ حال ہی میں کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، یہ 10-15 سال کے اندر کی بات ہے۔ اس طرح بچہ فریش رہتا گندگی سے۔ آج کل تو جو حالات ہیں بچوں کے، وہ دیکھ کر دل تو روتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ آنسو بھی آنے لگے کہ بچہ بیچارہ صبح سے شام تک پیمپر پہنا ہوا ہے، اور اسی میں وہ پیشاب کر رہا ہے، اسی کے اندر اپنا پوٹی کر رہا ہے۔ بعض والدین تو اتنے بے حس ہیں اور اتنی ناسمجھی ہے اور اتنا زیادہ کیئرلیس ہے کہ صبح سے شام تک ایک ہی پیمپر پہنا کے چھوڑ دیا بچے کو، اور اسی میں وہ پیشاب کر کے پھر دوبارہ وہ پیشاب سوکھ رہا ہے، پھر دوبارہ وہ پیشاب دوبارہ کر رہا ہے، دوبارہ اسی میں سوکھ جا رہا ہے، اور پوٹی کر رہا ہے، پوٹی بھی اسی میں سوکھ جا رہا ہے، اور اسی طرح وہ کھانا کھا رہا ہے، اسی طرح پانی پی رہا ہے، اور اسی طرح اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، اسی طرح سو رہا ہے، اور سو کر پھر اسی طرح سے اٹھ رہا ہے۔ کیا یہ بہت زیادہ ظلم نہیں ہے بچے پر؟ کہ ایک تو یہ گندی چیز ہے، گندگی ہے، کہیں پر بھی اگر تھوڑا لگ جاتا ہے فوراً ہم صاف کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، فوراً صاف کرتے ہیں کہ نہیں یہ گندگی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے صفائی نصف ایمان ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ پیشاب کے قطروں سے بچنا کیا ہمارے شریعت کا حصہ نہیں ہے؟ تو خدا را ذرا غور کریں اور اپنے بچوں کو ان گندگیوں کے ساتھ نہ رکھیں۔ یہ کیا ظلم ہے؟ اور یہ تو والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہ کون سا رستہ ہم نے اختیار کیا ہے کہ بچہ سارا دن گندگی میں پڑا ہوا ہے۔ کیا اس کے اثرات اس کی زندگی میں نہیں آئیں گے؟ آنا ہے، ہر صورت میں آنا ہے۔ بچوں کے روح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ذرا سوچے تو صحیح۔ اور جسمانی بیماریاں یہ تو بالکل عیاں ہے، یہاں تک کہ آئے دن وہ ڈاکٹر کے پاس وہ چکر پہ چکر لگاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا، یہ زخم بڑھ گیا، اور لال زخم ہو گیا اس کو، اور زخم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹر حضرات بھی بیچارے کیا کریں گے کہ وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ یہ جو پیمپر استعمال کریں یہ نہیں کریں، اس سے مہنگا والا پیمپر استعمال کریں اور کمپنی برانڈ کا پیمپر استعمال کریں۔ اب وہ بیچاری بھی کیا کہیں گے کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ کہہ دے کہ بھائی پیمپر کیوں پہنا رہے ہیں، نہیں پہنائیں۔
سارے لوگ پوری دنیا میں 90-95% لوگ جو ہے نا بغیر پیمپر کے گزارا کر رہے ہیں، اور بغیر پیمپر کے بچے پل رہے ہیں، بغیر پیمپر کے بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ تو آپ بھی اس کو چھوڑیں، لیکن ڈاکٹر بیچارہ ڈاکٹر شرمندہ کیا کرے گا، چونکہ والدین چاہتے ہی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس سے جان چھڑانا ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے برانڈ کا لے لیں۔ تو خدا را کسی اینگل سے بھی یہ جو ہے نا بالکل مناسب نہیں ہے کہ بچوں کو پیمپر پہنایا جائے۔ بچوں کو لنگوٹ کے ساتھ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، پیشاب اور پوٹی سے پیشاب پخانہ سے اس کو جو ہے نا صاف ستھرا رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ انشاءاللہ روحانی طور پر بھی بچہ مضبوط رہے گا بچپن سے، اور جسمانی طور پر بھی مضبوط رہے گا۔ اب دیکھیے پیشاب کا رکاوٹ سے آنا، کھلے طور پر تو ہی نا، پیشاب کا رکاوٹ سے ہی روک کر پیشاب کیسے کرے گا بچہ؟ پریشان ہوگا، اور اپنا پوٹی کیسے کرے گا؟ اس بیچارے پہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ اس کا تدارک ہم کیسے کریں؟ ڈاکٹر نے بہت مجبوری کی وجہ سے کسی مریض کو بڑی عمر کے مریض کو پیمپر پہنا دیا تھا کہ یار یہ جو ہے نا واش روم نہ جائے۔ تو اس کا کیا اثر نکلا، وہ بیچارہ کہنے لگا کہ بھائی آپ یقین کرو میری زندگی ایسی تھی کہ میں مر جاتا تو بہتر تھا، کہ ایسی گندگی، ایسی پریشانی، ایسی بے چینی میں نے 2 دن گزارے۔ تو خدا را خود بھی ذرا سا احساس کریں، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، اور اس کو روحانی طور پر بھی مضبوط کریں، اور جسمانی طور پر بھی اس کو مضبوط رہنے دیں۔ اور اس کے مختلف بیماریاں، اس سے پہلے کہ ان سب چیزوں میں جو بیماریاں بچوں کو جو ہے نا لگ رہی ہے، اور بچہ آہستہ آہستہ کس طرح سے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت میں ہم پڑ جاتے ہیں کہ بچے کو کیا حال ہو رہا ہے۔ تو خدا را پیمپر سے بالکل دور کر دیں اور لنگوٹ پہنائیں۔ تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی، اور کیا ہے، تھوڑا بہت، یعنی آپ سمجھیے کہ اگر سارا دن اور رات میں 4 یا 5 مرتبہ، 7 یا 8 مرتبہ اگر آپ نے جو ہے نا لنگوٹ چینج کر دیا، تو اس سے کون سا آپ کا جو ہے نا کام میں فرق پڑ جائے گا، کون سے آپ کے کام میں حرج آ جائے گا، کون سے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں کریں، خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور پیمپر سے جان چھڑائیں۔ بچوں کے والد تو بالکل ہی اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ بس خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ پیمپر نہیں لاتے ہیں، آپ پیمپر کا بجٹ بنائیں، اور پیمپر ہر مہینہ آنا چاہیے روزانہ۔ بچے کو پیمپر نہیں ہوتا ہے گھر پہ، پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے عزت خراب ہوتی ہے۔ والد ماجد خاموش تماشائی بن کر بس سن رہے ہوتے ہیں، اور ضرورت کو پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے، بس ایسی ضرورت تو نہیں کہیں گے اس کو، بس کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی ابھی لاتا ہوں، اور ٹھیک ہے آئندہ نہیں ہوگا، فلاں ڈھمکا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ بھی تو کچھ تدبیر کریں نا کہ کس چیز کا پیمپر، اور ہم کیوں لائیں گے پیمپر؟ بچوں کو لنگوٹ پہناؤ، اور اپنا ٹائم کو یوٹیلائز کرو، اور جو کام ہے جو غیر ضروری، اس غیر ضروری کام کو چھوڑ کر، اس کاموں کو کم کر کے آپ اس کام کو کرو بھائی، یہ کام کرو۔ اس میں پیسوں کی بھی بچت ہے، اور پیسوں کی تو آپ چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کی روحانی اور جسمانی صحت اس سے منسلک ہے۔ یہ تو آپ یوں سمجھے کہ سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کام کو کرنا چاہیے، اور ہمارے والدین اس کام کو اس طرح کرتے رہے ہیں، اور سب کام کو، جو ہی بچہ روتا تھا بستر پہ اور تو سمجھ جاتی تھی، سارے کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے لنگوٹ چینج کرنا، اس کے بعد لنگوٹ دوسرا پہنانا، پھر اس کے بعد دوسرے کام میں لگتی تھی۔ اور یہ سب کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ کوئی میں قصہ کہانی سنا رہا ہوں، یہ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، 10-15 سال کے پہلے کا واقعہ ہے، اور تقریباً سارے گھروں میں ہمارے ساتھ اسی طرح معاملہ تھا۔ آج کل تو حالات یہ ہے کہ شوہر کا تنخواہ جو ہے نا 20 سے 25 ہزار ہے، 30 ہزار ہے،
5,000 روپے پیمپر میں چلا جا رہا ہے. او بھائی خدا کا خوف کرو یار. یہ جو سوشل میڈیا میں 3 سے لے کر 8 گھنٹے تک ہم صرف کر رہے ہیں، ایک تجزیہ کے مطابق کہہ رہا ہوں میں، تو اس میں سے کچھ کمی کر دیں. کچھ جو ہے نا فیس بک اور کچھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، کچھ یوٹیوب، کچھ دیکھنا کم کر دیں. میرا خیال میں آدھا گھنٹے کا ٹائم بھی اگر نکال لیں گے تو بچوں کے لیے بھلا ہو جائے گا. اور یہ پیمپر سے بھی جان چھوٹ جائے گی، بچت کا بچت بھی آ جائے گا، بچے کا صحت بھی رہ جائے گی، اور آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ نہیں یار میرا بچہ جو ہے نا ماشاء اللہ سے. اور آپ دیکھیں، ایک ہفتہ آپ لنگوٹ پہنا کے دیکھیں، اور لنگوٹ کو جو ہے نا بار بار صاف کر کے دیکھیں، اور اس کو دھو کے دیکھیں، اس کو تبدیل کر کے دیکھیں، اور ایک ہفتہ جو ہے نا آپ پیمپر بنا کے دیکھیں. آپ بچے کے چہرہ کو دیکھیں، آپ اور بچے کے حالات ظاہر کو دیکھیں. آپ کا دل خود بھی جو ہے نا خوش ہوگا، خود بھی باغ ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بچہ سکون میں ہے. تو اپنے بچوں کا سکون کے لیے یہ سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا سا آدھا گھنٹے کے لیے تھوڑا سا کم کر دیں. ختم کرنا تو پاسبلٹی نہیں ہے. تو حالات میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی حالات کو جانتا ہوں. تو خدارا آدھا گھنٹے کا 1 گھنٹے کا ٹائم نکال کے اپنے بچوں پر رحم کھائیں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ دیکھ کر اس پر عمل ضرور کریں گی، اور کوشش ضرور کریں گی، اور پیمپر پہ اپنا جان چھڑا لیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.